السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، قبر کی نعمتوں کی اقسام کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایمان والا آدمی جب فوت ہوتا ہے، مومن بندہ، مومن آدمی کو جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ مومن آدمی کو جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس گھر سے بچا لیا ہے، اور پھر جنت میں اسے اس کا گھر دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ گھر عطا فرمایا ہے۔ نمبر 2، مومن آدمی، ایمان والا بندہ اپنے نیک انجام کی خبر اپنے اہل و عیال کو دیتا ہے۔ ایمان والا بندہ نیک انجام کی خبر اپنے اہل و عیال کو دینا چاہتا ہے، لیکن اسے اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ سنیے دلیل۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملک فیقول لہ ما کنت تعبد فإن اللہ تعالی ہداہ قال كنت أعبد الله فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها بعدها فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله أسمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة فيراه فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن رواہ ابو داود۔ اس روایت کو ابو داود نے روایت کیا، اسے ابو داود نے روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا وضع فی قبرہ، جب مومن آدمی کو قبر میں وضع رکھا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، ان المؤمن اذا وضع فی قبرہ، جب مومن آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، فَيُؤْتَاهُ مَلَكٌ، تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے،
آگے چل کے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے ذہنوں میں ایک اشکال آ رہا ہوگا کہ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ ہر مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ اب داؤد والی روایت میں مالکن کا ذکر ہے، مالکان کا لفظ نہیں ہے، مالکن کا ذکر ہے۔ میں آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اچھا، اتاہ مالکن، تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، فیقال لہو، جو اس سے پوچھتا ہے۔ جو یہ ایک فرشتہ آتا ہے نا، یہ اس مردے کو کیا کہتا ہے؟ ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ فإن اللہ تعالی، اگر اللہ اسے ہدایت دے، اگر اللہ اسے ہدایت دے، جب فرشتہ مردے کے پاس قبر میں آ جاتا ہے تو وہ سوال کرتا ما کنت تعبد، کہ تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ تعالی ہداہ، اگر اللہ اسے ہدایت دے، یعنی اس مردے کو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اگر اللہ اسے ہدایت دے، گالا، تو وہ کہتا ہے کنت اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ مردہ پھر اس فرشتے کو یہی جواب دیتا ہے کنت اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ فیقال، پھر فرشتہ اس سے پوچھتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ فیقال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ فیقول، ایمان والا بندہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جو مرتے وقت جس کی زبان پر کلمے کی دولت نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ فیقول، تو ایمان والا بندہ، وہ مردہ جو ہوتا ہے قبر میں، جواب دیتا ہے ہوا عبد اللہ و رسول، کیونکہ یہ ایک فرشتہ جو آیا تھا قبر میں، اس نے جو سوال کیا تھا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو یہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہوا عبد اللہ، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما یسأل عن شیء بعدہا، فما یسأل عن شیء غیرہا بعدہا، اس کے بعد اس مردے سے اور کوئی چیز نہیں پوچھی جاتی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ، پھر اسے جہنم کے اندر اس کا ایک گھر دکھایا جاتا ہے، اس مردے کا، اور اسے بتایا جاتا ہے فَيُقَالُ لَهُ، اسے بتایا جاتا ہے ہَذَا بَيْتُكَ، یہ تمہارے لیے تھا، ہَذَا بَيْتُكَ، یہ تمہارے لیے تھا، لیکن کان لک فی النار، یہ تمہارے لیے تھا، ولیکن اللہ عصمک، لیکن اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا، اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے۔ ہاں جی، ایمان والا بندہ جو تھا نا، ایمان والا مردہ، اس کو اس کی قبر کے اندر یہ سارا مقام فرشتہ اس کو دکھاتا ہے، اور اس کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا نا اس کے بعد اور اس سے کوئی چیز نہیں پوچھی جاتی، اور اسی قبر کے اندر جہنم کا وہ سارا گھر دکھایا جاتا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ پھر اسے جہنم ایک گھر دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے یہ تمہارے لیے تھا، لیکن اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا۔ اور اس حدیث کے آخر کے اندر کیا ہے؟
ورحیمہ کا اس پر خصوصی رحم ہوئے، فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ایک گھر اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جنت میں ایک گھر اللہ رب العالمین نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور آگے فرمایا فَيَرَاهُ جسے مومن آدمی دیکھتا ہے، فَيَرَاهُ جب اسے دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ دعونی ذرا مجھے چھوڑ دو، ذرا مجھے چھوڑ دو۔ کیوں؟ حتی اذهب فابشر اہلی ذرا چھوڑ دو اسے، میں اپنے گھر والوں کو جا کر خوشخبری دے دوں۔ مردہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے نا، جب اس کو قبر میں اس کا ٹھکانہ جو اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، اور جنت میں ٹھکانہ جو بناتے ہیں، جب قبر میں اسے وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے دعونی چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذهب فابشر اہلی یہی جو خوشخبری ہے میں اپنے گھر والوں کو بھی جا کر دے آؤں۔ لیکن رسول اللہ کا دین، اللہ کی شریعت میں کیا ہے؟ فَيُقَالُ لَهُ لیکن اسے کہا جاتا ہے اسکن اب یہیں ٹھہر، اب تو واپس دنیا میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں گھر عطا فرمایا ہے، یہ خوشخبری دینے کے لیے وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، میں گھر والوں کو جا کر بتا کے آتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فَيُقَالُ لَهُ اس وقت فرشتے اسے کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اب یہیں ٹھہرو، اب تو واپس نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک سوال کے جواب کے اندر میں نے یہ جو ہے نا جواب عرض کیا ہے۔ اب مذکورہ احادیث میں ایک فرشتہ کے قبر میں آنے کا ذکر ہے، جبکہ دوسری احادیث میں 2 فرشتوں کا ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس احادیث میں ایک فرشتے کا ذکر ہے، جبکہ دوسری جو احادیث ہیں ان میں 2 فرشتوں کا ذکر ہے، ایک کا نام منکر اور نکیر۔ اب کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بعض لوگوں کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور بعض کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ہر آدمی کے 2 مقام ہیں، ہر آدمی کے 2 مقام ہیں۔ کون کون سے؟ ایک جنت میں، ایک جہنم میں، ایک جنت میں، ایک جہنم میں۔ ہاں جی، جب کوئی شخص مرنے کے بعد جہنم میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کی جگہ کے وارث بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ابن ماجہ میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے گئے سوال کے الفاظ مختلف احادیث میں مختلف ہیں۔ بعض الفاظ سے یہ گمان ہوتا ہے شاید قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دکھا کر سوال کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ بالکل ایسا نہیں ہے جیسا کسی غائب آدمی کے بارے میں کوئی سوال کرے کہ فلاں آدمی کون ہے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور جس بھائی نے سوال کیا تھا کہ قبر میں ایک فرشتہ آتا ہے یا 2، اللہ کی رحمت سے میں نے اس کا یہ جواب بھی احادیث کی روشنی میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک جب بھی مجھے اور آپ کو اس دنیا سے اٹھائے، زبان پر آخری سانس جب نکل رہی ہو، اللہ کلمے کی دولت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔